میرے دیکھنے والے اور سننے والے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یاسین کی آیات نمبر 7 تا 9 اس کی تلاوت لفظ پر لفظ قرات کے ساتھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے اور سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، حا قاف زبر حق۔ یاد رکھیے حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو قلقلہ خوب ظاہر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے حروف حلقی میں سے حا آ رہا ہے، اس کو بھی واضح ادا کرنا ہے۔ حا قاف زبر حق، قاف لام زبر قل، حق قل، لقد حق لقد حق قاف واو زبر قو، لام پیشلو، قول، لقد حق القول، لقد حق القول، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا علا علا، حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر سا، اکثا را زیر ری، اکثری، ہا میم زیر ہم، اکثرہم، لقد حق القول على اکثرہم، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، لا یو میم زیر می، لا یو می، نون واو پیش نو، لا یؤمنو، نون زبر نا، لا یؤمنون، آگے وقف، لا یؤمنون۔ اب رواں کیسے پڑھیں گے؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ آئیے ترجمہ لفظ ٹو لفظ سنتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ لقد ضرور بے شک، لقد کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ ضرور بے شک۔ حق ثابت ہو چکی، حق کا معنی کیا ہے؟ ثابت ہو چکی، القول بات، علی اکثرہم ان میں اکثر پر، ان میں اکثر پر، فہم، فہم کا معنی ہے تو وہ، لا کا معنی نہیں، یؤمنون ایمان۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ان میں اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا انا انا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، جعل
نون الف زبر نا، جعلنا جعلنا، انا جعلنا، فا یا ظرفی، حمزہ عین زبر اع، نون الف زبر نا، اعنا، قاف زیر قی، ہا میم زیر ہم، اعناقہم اعناقہم اعناقہم، انا جعلنا فی اعناقہم، حمزہ غین زبر اغ، لام کھڑا زبر لا، اغلا، لام دو زبر لن، اغلالا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، فا زبر فا، ہا زیر ہی، فہی، یا زبر یا، فہیا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ایلل، حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زبر اذ، اس کو از نہیں پڑھنا، اذ پڑھنا ہے، یہ ذال ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ ذال زبر اذ، قاف الف زبر قا، اذ قا، نون زیر نی، اذقانی، الی الاذقان، فا زبر فا، ہا میم، میم پیش ہم، یاد رکھیے یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں جب ہجے کریں گے تو میم کو میم کے ساتھ جب ملائیں گے تو غنہ کریں گے، ہجے میں بھی غنہ ہوگا اور رواں میں بھی، دونوں صورتوں میں غنہ ہوگا، فا زبر فا، ہا میم، میم پیش ہم، فہم، میم قاف پیش مق، میم زبر ما، مقما، ہا واو پیش حو، مقمحو، نون زبر نا، مقمحون، آگے وقف، مقمحون، رواں کیسے پڑھیں گے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ آئیے ترجمہ سماعت کرتے ہیں، انا بے شک، جعلنا ہم نے ڈال دیے، بے شک ہم نے ڈال دیے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالا طوق، اغلالا کا معنی کیا ہوگا؟ طوق، فہیا تو وہ، الی الاذقان ٹھوڑیوں تک، الی الاذقان ٹھوڑیوں تک، فہم مقمحون تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، فہم مقمحون تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ واو زبر وا، جیم زبر جا، واجا، عین لام زبر عل، واجعل، نون علی زبر نا، وجعلنا، وجعلنا، میم نون زیر مین، با یا زبر بئی، من بئی، نون زیرنی، من بینی، یہاں پہ کہتا ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ میم کو، یہ جو آگے میم ہے نا نون کے اوپر چھوٹی سی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے
اس میم کا وجود کسی سبب سے ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ با۔ اگر یہ با نہ ہو تو یہ میم بھی نہ ہو۔ اب چونکہ نون ساکن کے بعد جب یہ با آتی ہے تو قاعدہ ہے اقلاب کا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر ہم اخفا کریں گے، یعنی اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ ہم اس میں اقلاب کا قاعدہ لگا کر پڑھیں گے تو ہجے کیسے ہوں گے؟ میم نون زیر مین، با یا زبر بئی، میوں بئی، نون زیر نی، میوں بینی، وجعلنا من بین، حمزہ یا زبر ای، دال یا زر دی، ایدی، ہا میم زر ہم، ایدیہم، وجعلنا من بین ایدیہم، سین دال زبر صد، حروف قلقلہ ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، لہذا رک کر ادا کریں گے۔ کیسے؟ سین دال زبر صد، دال دو زبر دن، صدن۔ آگے ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ دال واو دو زبر داؤں، صداؤں، صداؤں، واو زبر وا، میم نون زیر مین، ومن، خال زبر خل، فا زر فی، خلفی، ومن خلفی، ہا میم زر ہم، ومن خلفہم، سین دال زبر صد، دال دو زبر دن، صدن، ومن خلفہم صدن، فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، فاغ، شین یا زبر شی، فاغشی، نون کھڑا زبر نا، فاغشینا، ہا میم پیش ہم، فاغشیناہم، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، لام الف زبر لا، یا با پیش یوب، لا یوب، صاد زیر صی، لا یبصی، را واو پیش رو، لا یبصرو، نون زبر نا، لا یبصرون، وقفاً یا آگے وقف، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، واو مانی اور جعلنا، ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم، ان کے آگے، سدن، دیوار۔ سدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سدن، ایک دیوار، فاغشیناہم، پھر اوپر سے اسے ڈھانک دیا یا ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، تو وہ نہیں دیکھ سکتے، اوپر سے اسے ڈھانپ دیا یا ڈھانک دیا، پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر اوپر سے اسے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العظیم۔